الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا۔ کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا۔ عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ داڑھی کو تم نے صاف کیا، داڑھی کو تم نے صاف کیا، اور دل کو نبی کے چاک کیا۔ جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا، وہ کام مسلمان بھول گئے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے۔ سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی مناسبت سے
اپنے پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج جو عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ عنوان اصلاح معاشرے کے متعلق ہے۔ وہ عنوان خصوصاً اپنے نوجوانوں سے ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ان باتوں کو جو اس وقت کہی جائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے مسلمانوں کے حالات زندگی کو دیکھیں، مسلمانوں کے کارناموں کو دیکھیں، مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مسلمان مرنے کو بھول گیا، مسلمان قبر کے عذابوں کو بھول گیا، مسلمان قبر کی تنہائی کو بھول گیا، اس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کو قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اللہ نے جو اس کو زندگی دی تھی اس کے بارے میں اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ اس طرح من مانی زندگی گزار رہا ہے، اس طرح من چاہی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے پیدا فرمایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو، میں نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے پیدا فرمانے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہے۔ ضروریات زندگی کھانا پینا، پیسے کمانا وغیرہ وغیرہ، یہ تو ضروریات زندگی میں سے ہے، لیکن مقصد زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ لیکن جب مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی من چاہی زندگی بسر ہو رہی ہے، مسلمان کی زندگی من مانی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ آج نوجوانوں کے حالات کو دیکھیں، کہاں گئیں وہ راتیں، کہاں گئے وہ دن، کہاں گئی وہ صبح کا وقت، وہ نور کا تڑکا، کہاں گئی وہ راتیں کہ جس وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، گزرنے والا گزرا کرتا تھا، اس کے کانوں کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ کہاں گئی وہ راتیں کہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ لیکن آج کا نوجوان صبح اٹھتا ہے، کان کے اندر لیڈ لگی ہوتی ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے، کان کے اندر لیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ گانا سنتا رہتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح اس حالت میں گزر رہی ہے کہ اس کے کان کے اندر لیڈ لگی ہوئی ہے، گانا سن رہا ہے، رات میں سویا، گانا سن کر سویا، اٹھا تو اٹھا، گانا سنا، سو رہا ہے تب بھی وہ گانا سن رہا ہے، جاگ رہا ہے تب بھی گانا سن رہا ہے۔ کیا مسلمان کا مقصد یہی تھا؟ کیا مسلمان اللہ کے عذاب کو بھول گیا؟ کیا مسلمان قیامت کے دن کی پریشانی کو بھول گیا؟ کیا مسلمان جہنم کے عذابوں کو بھول گیا؟ کیا مسلمان جہنم کی آگ کو بھول گیا کہ جو جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 درجے بڑھی ہوئی ہے؟ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گانا سنتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ انسان گرم تیل برداشت نہیں کر سکتا، انسان گرم پانی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا وہ اپنے کانوں کے اندر کس طرح برداشت کر سکے گا؟ جہنم کا عذاب بالکل برحق، قیامت بالکل برحق، موت بالکل برحق، قبر کا عذاب بالکل برحق، جنت بالکل برحق۔ اب ہم ذرا سوچ لیں کہ ان لوگوں کا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر کیا عالم ہوگا جو دنیا کے اندر گانا سنا کرتے تھے۔
رات کو گانا سن رہے ہیں، دن میں تو گانا سن رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر گھر کے اندر کوئی خوشی کا، کوئی تقریبات کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی خوشی کا فنکشن ہوتا ہے، تب بھی اس کے اندر گانا بجایا جا رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی تب بھی گانا بجایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کام خوشی کا پڑ گیا تب بھی گانا بجایا جا رہا ہے۔ دکان کا افتتاح کیا، دکان کا آغاز کیا، تب بھی گانا بجایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، مجھے دنیا کے اندر گانوں کو ختم کرنے کے لیے، مجھے دنیا کے اندر میوزک کو ختم کرنے کے لیے، بانسری کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جہاں کفر و شرک کو مٹانا، توحید کی دعوت دینا تھا، وہاں آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دنیا سے ناچ گانوں کو مٹائیں، آپ دنیا سے میوزک کو ختم کریں، آپ دنیا سے بانسری کو ختم کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانے کا مقصد جہاں کفر و شرک کو مٹانا، توحید کی دعوت دینا تھا، وہاں آپ کا مقصد گانا مٹانا بھی تھا، گانا ختم کرنا بھی تھا، میوزک ختم کرنا بھی تھا، بانسری کو ختم کرنا تھا۔ لیکن مسلمان جو اپنے آپ کو امتی کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے مقصد کی مخالفت کرے، کتنے افسوس اور خطرے کی بات ہے۔ ہمارے ایمان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ہر قسم کے ناچ گانے اور شادیوں کے اندر ڈی جے بجانے اور غیر شرعی کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر بانسری کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، بلا شبہ مجھے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، تنبور، صلیب اور امور جاہلیت کو مٹا دوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر تشریف لانے کا مقصد تھا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو گانا بھی سنتا ہے، وہ بندہ جو گانا بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گانا بھی سن رہا ہے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور میوزک بھی سن رہا ہے، ایسے شخص کی نماز مقبول نہیں۔ فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اس نماز پر جو ثواب ملنا چاہیے تھا، جو اجر ملنا چاہیے تھا، اس نماز پر اس کو وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ گانا سننا اور سنانا یہ کتنا بڑا منحوس عمل ہے کہ اس میں مشغول ہونے والا شخص اگر نماز ادا کرے تو گویا فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اس نماز پر جو اجر ملنا چاہیے، اس نماز پر جو ثواب ملنا چاہیے، وہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے نہیں ملے گا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو اس کام کے اندر مزہ ہی نہیں آتا جب تک گانے کو نہ چلا دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گانا سننا اور سنانا بہت عام ہو چکا، گھر گھر، گلی گلی، بازار فلمی گانوں اور میوزک کی آواز سے گونج رہی۔ اگر کوئی شخص کوئی سامان بیچنے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہو، چاہے وہ سائیکل پر جا رہا ہو، چاہے وہ گاڑی پر بیچنے کے لیے جا رہا ہو، تو میرے بھائیوں وہ بھی گانا بجائے رکھتا ہے۔ بعض لوگ شادی بیاہ کی تقریبات میں ڈی جے کو بجا کر پورے محلے کو بلکہ سارے علاقے والوں کو فلمی گانے اور میوزک سناتے ہیں، چاہے اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یا ذکر میں مشغول ہو، یا مطالعے میں مصروف ہو، یا آرام کر رہا ہو، لیکن انہیں تو محلے والوں اور علاقے والوں کو ایک ایک گانا یاد کرانا ہے۔ یہ گانا اتنا عام ہو چکا، یوں لگتا ہے کہ جیسا مسلمانوں کے اندر سے اس گانے کا جو گناہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے گانا سنا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا اس بندے کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب ہم سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آگ کو جلا دیا جائے، ہم 5 منٹ اپنا ہاتھ اس آگ کے اندر نہیں رکھ سکتے، ہم اس آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم دنیاوی آگ کو برداشت کر سکیں۔ ذرا ہم اس آگ کے بارے میں سوچیں کہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چیزیں ایک چھپی ہوئی ہیں، سامنے نہیں ہیں، اس لیے انسان ان کو زیادہ سیریس میں نہیں لیتا۔ ایک بڑی مچھلی ایک چھوٹی مچھلی کو سمجھا رہی تھی، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھ، اگر تجھ کو ایسی کچھ چیز کھانے کی نظر آئے اور اس میں تجھے کانٹا نظر آئے تو تو اس کو مت کھانا، اس لیے کہ تیرے وہ حلق کے اندر وہ کانٹا چبھ جائے گا، پھر تجھے ایک دھاگا بھی نظر آئے گا، پھر تجھ کو شکاری بھی نظر آئے گا۔ اگر تو میری بات مان لے گی تیرا فائدہ ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گی اور تو تالاب کے اندر، تو دریا کے اندر، تو سمندر کے اندر اس کانٹے کو دیکھے، ذرا میں اس کانٹے کو دیکھوں کہاں، تو وہ سمندر کے اندر اس کو کانٹا نہیں مل سکتا۔ وہ بڑی مچھلی کی بات مان لے گی، اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن اگر نہیں مانے گی اور وہ جب اس کانٹے کو دیکھے گی، کانٹا اس کو نظر آئے گا، اس کے حلق کے اندر چبھے گا، پھر اس کو دھاگا بھی نظر آ جائے گا، اس کو شکاری بھی نظر آ جائے گا، پھر وہ شکاری جب اس کو گھر کے اندر لے جائے گا، پھر اس کو کڑھائی بھی نظر آ جائے گی، اس کو پھر چاقو بھی نظر آ جائے گا، مرچ مسالے بھی نظر آ جائیں گے، اس کو آگ بھی نظر آ جائے گی، لیکن جب وہ اپنی اس بڑی مچھلی کی بات کو مان لے گی تو اس کا خود کا فائدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہم اس مثال کو اپنے اوپر لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، لوگوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لوگوں نیک اعمال کر لو، لوگوں آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ چیزیں غیب کے اندر ہیں، یہ چیزیں پردے کے اندر ہیں، یہ سامنے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ہمارا خود کا فائدہ ہے، اور اگر ہم نہیں مانتے ہیں، ہم دیکھیں ذرا وہ جہنم کے فرشتے کہاں ہیں، ذرا وہ قبر کے عذاب کے فرشتے کہاں ہیں، ذرا جہنم کی آگ کہاں ہے، ذرا قبر کے کیڑے مکوڑے کہاں ہیں۔ اگر ہم مان لیں گے ہمارا خود کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانیں گے میرے بھائیوں، جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب وہ ہماری روح قبض کرے گا، اس وقت ہمیں موت کے فرشتے بھی نظر آ جائیں گے، اس وقت ہمیں جنت کے فرشتے بھی نظر آ جائیں گے، اس وقت ہمیں جہنم کے فرشتے بھی نظر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا، اس اندھیری کوٹری کے اندر، کہ جس میں دن میں بھی اندھیرا، جس میں رات میں بھی اندھیرا ہے، اس کے کیڑے مکوڑے بھی نظر آ جائیں گے، پھر ہمیں اس کے سانپ بھی نظر آ جائیں گے، ہمیں اژدہی بھی نظر آ جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ بے نمازی شخص، جب وہ اس کا انتقال ہوگا، اس کو اس کی قبر کے اندر ڈالا جائے گا، اس کی قبر کے اندر 99 سانپ ڈالے جائیں گے۔ ان 99 سانپوں کی طاقت کا عالم یہ ہوگا، اگر ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ اگر اپنی پونچھ کو پہاڑوں پر مار دے تو اس کی پونچھ کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ اس کی پونچھ کی طاقت سے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر وہ دنیا والوں کی جانب پھنکار مار دے، اس کی پھنکار کے اندر اتنی گرمی ہوگی کہ تمام دنیا والے اس پھنکار کی گرماہٹ سے مر جائیں۔ ایسے 99 سانپ بے نمازی کے قبر کے اندر ڈالے جائیں گے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ قبر کے عذاب کو دیکھ لیا جائے گا، قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دیکھ لیا جائے گا، جہنم کے عذابوں کو دیکھ لیا جائے گا۔ ہم دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم قبر کے عذاب کو، ہم قیامت کے دن کی پریشانی کو، ہم جہنم کے عذاب کو، جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں جو 70 درجے بڑی ہوئی ہے، ہم اس آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ حضرت فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا پانی ایسا خطرناک، ایسا دہکتا ہوا، ایسا کھولتا ہوا پانی ہے کہ جس دن سے اللہ نے اس آسمان کو بنایا، اس زمین کو بنایا، وہ پانی اس وقت سے جوش مار رہا ہے، اور اس وقت تک وہ پانی جوش مارتا رہے گا جب تک کہ اس پانی کو جہنمیوں کو نہ پلا دیا جائے۔
جب تک اس پانی کو جہنمیوں کے اوپر نہ ڈال دیا جائے۔ ذرا سوچیں، سردی کا موسم چل رہا ہے، اگر پانی گیزر کے ذریعے اگر تھوڑا زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہم اس پانی کے اندر نارمل کرنے کے لیے ایک ٹھنڈا پانی، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملاتے ہیں۔ وہ پانی کیسا پانی ہوگا کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر گانے سنے ہوں گے، نمازوں کو نہیں پڑھا ہوگا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہوگا، من مانی زندگی گزاری ہوگی، من چاہی زندگی گزاری ہوگی، اپنے اولاد کی نسلوں کی ہم نے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی ہوگی، اگر ہم نے خود کو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں بنایا ہوگا، تو پھر میرے بھائیوں اس کو وہ دہکتا ہوا، وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب وہ پانی اس بندے کو پلایا جائے گا تو اس کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاخانے کے راہ سے باہر نکل آئیں گے۔ ہم کیسے اس پانی کو برداشت کر سکیں گے؟ وہ جہنم کی آگ کہ جب بندے کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھ کو پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو ایک ایسی زنجیر کے اندر جکڑ دو جس کی پیمائش 70 گز ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں جس وقت اللہ فرمائیں گے فَاسْلُكُوا، تم اس کو زنجیر کے اندر جکڑ دو، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کے منہ کے اندر زنجیر کو ڈالا جائے گا، اس کی پاخانے کی راہ سے اس زنجیر کو باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر وہ بندہ اس زنجیر کے اندر اس طرح پن جائے گا جیسا دنیا کے اندر کبابوں کو بھونا جاتا ہے، اس طرح اب اس بندے کو جہنم کی آگ کے اندر جو دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 درجے بڑی ہوئی ہے، اب اس آگ کے اندر اس طرح کباب کی طرح بھن رہا ہے۔ لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ہے، وہ ہے راستہ کہ ہم من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزار لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی، اس زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ یہ زندگی تو ایسی ہے جیسا پانی کا بلبلا ہوتا ہے، نہیں معلوم پانی کا بلبلا کب پھٹے۔ یہ دنیاوی زندگی تو ایسی ہے جیسا ایک درخت ہے، اس درخت پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر چہچہایا اور پھر اڑ گیا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے درخت پر کچھ ہی دن چہچہائیں گے، پھر اس کے بعد ہم اڑ جائیں گے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کی اطاعت ہے، ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ پہلے کے ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ان کو اپنی اولاد کی فکر ہوا کرتی تھی، تو میرے بھائیوں اللہ ان کی اولاد کو اپنا ولی بنایا کرتا تھا۔ لیکن آج اولاد کی ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہمیں اپنی نسلوں کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں فکر ہے اپنی اولاد کی ایمان کی فکر نہیں، بلکہ ہمیں فکر ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا وکیل بن جائے، میرا بیٹا جج بن جائے۔ لیکن بخدا اگر ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنایا ہوگا، اس کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دی ہوگی، رب کعبہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ گریبان پکڑ لے گا، اے میرے باپ مجھ سے کیا دشمنی تھی، تو نے مجھ کو انجینئر تو بنایا تھا، تو نے مجھ کو جج تو بنایا تھا، تو نے مجھ کو وکیل تو بنایا تھا، تو نے مجھ کو ڈاکٹر تو بنایا تھا، لیکن مجھ سے کیا دشمنی تھی جو تو نے مذہب اسلام کی تعلیم مجھ کو نہیں دی، جو تو نے اپنے مذہب کی جانکاری مجھ کو کیوں نہ دی۔ اس وقت ہم کائنات کے سامنے اس بندے کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ زندگی اللہ نے جو ہم کو عطا کی ہے، ہم اس زندگی کو فضول کاموں میں، فضولیات میں نہ لگائیں۔ میرے بھائیوں یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہم اس وقت کو، اس زندگی کی نعمت کو ہم فضولیات میں، فضول کاموں میں نہ لگائیں، بلکہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس چند روزہ زندگی میں اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں، اپنی اولاد کی فکر کر لیں، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر لیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے سردی کی راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں، سردی کی راتیں ہیں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی تھی۔ آپ کو قرآن کریم میں ایسی مٹھاس محسوس ہوئی، آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں ایسی لذت محسوس ہوئی کہ آپ جیسے ہی 2 رکعت نماز نفل کا سلام پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ ابھی تو میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی تھی اور آپ کی رات گزر گئی، اے اللہ آپ نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، جبکہ سردی کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ صرف 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کر
اور سلام پھیرا ہے، سلام پھیر کے دیکھتی کیا ہے کہ دن نکل چکا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہی اے اللہ آپ نے کتنی اپنی مختصر راتیں بنائی ہیں کہ آپ کی بندی نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کر کچھ جیسے ہی اس نے قرات کی ہے اور سلام پھیرا ہے تو نماز دن نکل چکا ہے۔ اے اللہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی راتیں ہیں، یہ تھیں کہ جو راتوں کو اللہ کی عبادتیں ہوا کرتی تھی، اور آج کی راتیں یہ ہیں کہ جو آج ہم مستیوں میں، فضولیات میں، گانے سننے میں، کیونکہ یہ عنوان میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ خصوصاً نوجوانوں سے متعلق ہے۔ آج نوجوان راتوں کو جاگتے ہیں، کبھی کوئی سو رہا ہے 12 بجے، کوئی سو رہا ہے 1 بجے، جب ہم ابیرا سوئیں گے تو ہم فجر کی نماز کہاں سے پڑھ پائیں گے؟ راتوں کو گانے سنیں گے، راتوں کو فلمیں دیکھیں گے، میرے بھائیوں پھر کہیں گے کہ گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، گھر کے اندر تو جناتوں کا ڈیرا ڈالا ہوا ہے، گھر کے اندر پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہمارے گھر کو کسی نے کروا دیا ہے۔ کسی نے نہیں کروایا، شیطان ہمارے گھر پر مسلط اور حاوی ہو گیا ہے۔ گھر کے اندر بے برکتی کیوں نہیں؟ وہ ہماری غلطی کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ